الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضرات، اللہ کے آخری نبی، کائنات کے امام، سید الانبیاء، سید الرسل، سید ولد آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات شریف کے بارے میں، آپ کی وہ صفتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، ان کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنا، وہ خوبیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں، ان خوبیوں کا ذکر کرتے رہنا، یہ ہر مومن کی جان ہے. بلکہ اس سے بڑھ کے ایک بات یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جن کو اللہ نے خود بنایا، خود خالق اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر آپ میں خود ہی خوبیاں محمد الرسول اللہ کی ذات میں رکھیں، اور پھر قرآن مجید میں خود ہی ان خوبیوں کا ذکر کرنا، یہ گویا ایک قسم کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ محمد الرسول اللہ کی ان خوبیوں کا تذکرہ کرنا جو اللہ نے انہیں عطا کی. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور محاسن کے بارے میں تمام اہل ایمان پہلے دن سے لے کے قیامت تک یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اور یہ تذکرہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خوبیوں کا تذکرہ اہل ایمان اپنی محفلوں میں کرتے ہیں، یاروں دوستوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور غیروں میں جہاں بھی ہوتے ہیں، آپ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی کوئی نہ کوئی تعریف اور خوبی کا ذکر ہوتا ہے. یہاں تک کہ اہل ایمان اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کسی کام کاج میں اگر مصروف ہیں، وہ نوکری کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کی کسی نہ کسی خوبی کا ذکر آ جاتا ہے. اور خاص کر کے
ہمارے علماء جو ہیں یہ اللہ کے فضل سے اپنی تقاریروں میں، درسوں میں، ہمارے اساتذہ جو ہیں چاہے وہ کسی بھی مضمون کا استاد ہے، اگر اہل ایمان میں ہے کسی نہ کسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کا ذکر خیر وہ کاری دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے قلم کار جو ہیں اپنی تحریروں میں نبی علیہ السلام کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو مصنفین ہیں یہ اپنی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور آپ کی صفات کے بارے میں یہ ذکر کرنا، اس کے بارے میں دو چند چیزیں وہ پہلے ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں یا آپ کی محاسن خوبیوں کی ذات کے بارے میں جس نے بھی تذکرہ کیا ہے، چند ایک اللہ کے بندے ایسے ہیں جو صراط مستقیم کے اوپر رہے ہیں، ورنہ اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی صفت، آپ کی صفات کا بیان کرتے وقت، خوبیوں کا بیان کرتے وقت اکثر لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، اکثر لوگ مبالغہ امیزی کرتے رہتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسی مبالغہ امیزی ہوتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے درمیان کوئی فرق نظر آتا ہی نہیں، اور کئی دفعہ تو ایسے بھی کئی ہیں جو نبی علیہ السلام کی خوبیاں اس قدر اپنے پاس سے بنا کے کہتے ہیں، وہ اللہ سے بھی بڑھ کے رسول اکرم کے بارے میں الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات اور خوبیاں جن کے لیے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، یہ خوبیاں جو ہیں یہ دنیا میں عام کرو، جن خوبیوں کا انسانیت کے ساتھ تعلق تھا، انسانوں کی اصلاح کے ساتھ تعلق تھا، افسوس کی بات ہے کہ اس کی طرف توجہ بہت کم دی گئی۔ نبی علیہ السلام کا دنیا کے اندر حق کی علمبرداری کرنا بہت افسوس کی بات ہے کہ علماء نے اور دیگر لوگوں نے اس طرف توجہ بہت کم کی ہے۔ نبی علیہ السلام کا باطل کے بطلان کے لیے دن رات محنت اور کوشش کرنا، انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری کا درس دینا، اور کالے اور گورے کے درمیان تمیز کو ختم کرنے کا درس، افسوس کی بات ہے کہ علماء نے بھی اس طرف بہت کم توجہ دی ہے۔ اس کائنات کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو رائج کیا جائے، یہ کوششیں جو محمد الرسول اللہ کی سیرت کے اندر تھیں، افسوس کی بات ہے کہ ان کو بالکل ہی چھوڑ دیا گیا۔ شرک کے بطلان کے لیے اور کفر کی جڑ اکھیڑنے کے لیے اور ظلم اور ناانصافی کی سرکوبی کے لیے جو محمد الرسول اللہ نے انسانیت کے لیے کوشش کی تھی، افسوس کی بات ہے یہ باتیں سب پیچھے رہ گئیں۔ اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی صفات اور آپ کا جب تذکرہ ہوتا ہے خوبیوں کا، آپ یقین مانیے میں نے اللہ کے فضل سے کئی ایک کتابیں دیکھیں، پرانی بھی دیکھیں، نئی بھی دیکھیں، نبی علیہ السلام کی بڑی جو کوشش کی گئی اور لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا گیا، آپ یقین مانیے اکثر کتابوں میں آپ کے سراپا کے بارے میں بات کہی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کا امام اس دنیا کا سب سے بہترین سیرت اور صورت کے لحاظ سے انسان تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر کتابوں میں جب آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا گیا، اس انداز سے آپ کی خوبیاں، اس انداز سے آپ کی آنکھوں کا حال، آپ کی زلف مبارکوں کا حال، آپ کی خد شریف کا حال، آپ کی داڑھی کے بال شریف کا حال، آپ کی ناک مبارک کا حال، یہ آپ کا سراپا اس قدر بیان کر کے لوگوں کے سامنے ایک ایسا محبوبانہ انداز نبی علیہ السلام کا دنیا کے سامنے پیش کیا، یا جس طرح ایک معشوقانہ انداز ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شخصیت گویا دنیا میں ایک حسن اور خوب حسن کا ایک مرقع تھا،
سراپا حسن تھا. بس یہی بیان کر کے سمجھ لیا گیا شاید محمد الرسول اللہ دنیا میں بس حسن اور خوبی دکھانے کے لیے آئے تھے. جس مقصد کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تھے، یقین مانیے افسوس کی بات ہے وہ شرافت کا سکہ چلانا دنیا کے اندر، وہ حق اور صداقت کا ساتھ دینا دنیا کے اندر جو انسانوں کو سکھایا گیا تھا، جو ان کو صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے محمد رسول اللہ نے دن رات محنت اور کوشش کی، اور آپ نے لوگوں کے سامنے عدل اور انصاف کی جو باتیں کی. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. افسوس ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی. ایک سراپے حسن زلف مبارک اور اس قسم کی کئی چیزیں، ایسا عجیب قسم کا غمزہ عشوہ، یہ اس قسم کی ادا. افسوس کی بات ہے کہ کائنات کے امام کی بڑی بڑی جو خوبیاں تھیں ان کا ذکر ہی نہیں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابوں کو اگر پڑھیں اور قرآن مجید کو پڑھیں، یہ درس دھیان سے سمجھ لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابوں کو اگر پڑھیں، آپ کی قرآن مجید کی آیت کو اگر پڑھیں، اللہ کی قسم سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عزم کا تذکرہ ہے، آپ کی جرأتوں کا تذکرہ ہے، آپ کی شجاعت کا تذکرہ ہے، آپ کی بہادری کا تذکرہ ہے. ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود محمد الرسول اللہ کے نہ ڈھولنے کا تذکرہ ہے، آپ کی دلاوری کا تذکرہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جرأت کا تذکرہ جو ہے، افسوس کی بات ہے کہ یہ کبھی کیا ہی نہیں گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن و سنت جو بیان کرتا ہے، افسوس ہے کہ یہ بیان، اور یہ عجیب بات ہے قرآن و سنت میں سب سے زیادہ تذکرہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادر اور جرأت، اور وہ جرأت یہ پوری دنیا کے باطل نظاموں سے محمد الرسول اللہ اکیلا ٹکرا کے حق کی آواز کو بلند کرنا جو تھا. افسوس کی بات ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی. ایک سراپے کی طرف کوئی شک نہیں کہ آپ جیسا کوئی اور انسان نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محض ان چند چیزوں میں ہی آپ کو محصور کر دینا بڑے افسوس کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جرأت پیدا کی ہوئی تھی، جو ہمت محمد الرسول اللہ کی آپ کے جو پٹھوں میں، جو ہاتھ میں، جو آپ کے بازوؤں میں تھی، جو عزم اور جرأت کا نشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. افسوس کی بات ہے وہ شجاعت اور بہادری کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ کی قسم میں نے زندگی کے 61 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے کسی مولوی سے یہ موضوع نہیں سنا کبھی محمد الرسول اللہ کی جرأت، بہادری اور شجاعت کی بات وہ کرے. حسن و خوبیوں کی چند بات کر کے اور کچھ زلفوں کی بات کر کے ختم کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی جو سب سے بڑی قرآن نے یہ بیان کی تھی کہ آپ کے اندر جو استقلال تھا نا، ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے محمد الرسول اللہ جو تھے ڈگمایا گایا نہیں کرتے تھے. آپ ساری دنیا کے کسی انسان سے کبھی ڈرے نہیں کرتے تھے. اللہ کے علاوہ پوری کائنات اگر ایک طرف ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے منہ بھی اپنے جو ثابت قدمی تھی ان میں کوئی لغزش نہیں آتی تھی محمد الرسول اللہ. قرآن مجید نے شروع سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بات کہی تھی وہ یہی کی تھی سورہ المزمل کے اندر، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دست و بازوؤں اور آپ کے سر کے اوپر ایک بہت وزنی جو کام ہے محمد الرسول اللہ یہ آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کئی دفعہ یہ جو وحی اور دنیا میں حق کی علمبرداری اور دنیا کے تمام فرعونوں، نمرودوں اور دنیا کے تمام بڑے بڑے اپنے آپ کو الہ اور مالک اور خدا سمجھنے والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو ٹکرانا تھا یہ کچھ معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی اور وزنی چیز تھی محمد الرسول اللہ نے جو شروع.
بلکہ قرآن مجید نے تھے سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. یہ ایسا بوجھ تھا جو کمر کو توڑ کے رکھ دینے والا بوجھ تھا کہ ساری دنیا سے ایک اکیلا یتیم محمد الرسول اللہ ٹکرائے گا. ساری دنیا کی خدائیوں کے ساتھ یہ جھوٹی جو خدائی بنائی ان کو پاش پاش کر کے، ان کے بتوں کو پاش پاش کر کے، ان کی خدائیوں کو اور ان کی چودراہٹوں کو زمین کے اندر ان کو پاؤں کے نیچے رکھ کے ایک اللہ کے دین کی اونچی اور صداقت اور حق کی جو بلندی کا تذکرہ کرنا، یہ محمد الرسول اللہ کی شان ہے. صرف ساری دنیا کی چودراہٹیں ختم پاؤں کے نیچے. آپ نے کہا تھا اپنے آخری خطبہ میں، ساری دنیا کی جو نخوت اور تکبر اور غرور اور چودراہٹیں ہیں، میں آج محمد الرسول اللہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے ان کو مسل رہا ہوں. اکثر لوگوں کو چودھری لفظ کا معنی نہیں پتا. چو کہتے ہیں چار کو، در کہتے ہیں طرف. چو طرف، جس انسان کا یا جس ہستی کا حکم چاروں طرف کائنات میں چلتے ہو اسے کہتے ہیں چودھر، چودھری. وہ اللہ کی ذات ہے جس کا حکم ساری کائنات میں چاروں طرف چلتا ہے. مشرق میں اس کا حکم چلتا ہے، مغرب میں اس کا حکم چلتا ہے، شمال میں اس کا حکم چلتا ہے، جنوب میں اس کا چاروں طرف جس کا حکم چلتا ہے وہ میرے کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے. اس کی چودراہٹ کا ذکر کر کے دنیا کی چودراہٹوں کو اپنے پاؤں کے نیچے مسلنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کو معمولی کام تھا. الذی انقض ظہرک، یہ کمر توڑ دینے والا بوجھ تھا. اللہ نے کہا کمر توڑ دینے والا، اور عجیب بات ہے کمر توڑ دینے والے بوجھ کو محمد الرسول اللہ لے کے لوگوں کے درمیان آ گئے. آپ کریا گئے، بستی گئے، اکیلا بندہ ملے تو اکیلے سے بات کی ہے، قافلہ ہے تو قافلے کے ساتھ بات کی ہے. کسی جگہ لوگ اکٹھے میلے میں ہیں، میلے میں جا کے محمد رسول اللہ کبھی بھی آپ کائنات کا امام حق کہنے سے کبھی ڈرا نہیں ہے. آپ کے اندر یہ جرأت اور یہ شجاعت اللہ کائنات کے مالک اور خالق نے یہ آپ کو عطا کی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں آتا ہے یہ ایسا بوجھ وحی کا بوجھ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی کے یہ جو گھٹنا، یہ گھٹنے کے اوپر نبی علیہ السلام کا گھٹنا تھا. اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہونا شروع کی، صحابی نے اپنا گھٹنا گوٹا کھینچ کے نیچے سے نکالا جلدی سے. کہنے لگا اللہ کی قسم اتنا بوجھ پڑ گیا، لگتا تھا ابھی میرا گوڈا یہ جو ٹانگ ہے یہ چور چور ہو جائے گی، پس جائے گی. یہ بوجھ ان توانا کاندھوں کے اوپر محمد الرسول اللہ کے اوپر، یہ میرے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے یہ بوجھ اللہ کے فضل سے اٹھایا ہوا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ کئی دفعہ اونٹنی کے اوپر ہوتے، یہ بات سمجھ، اونٹنی کے اوپر ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے جبرائیل علیہ السلام آ جائے نئی وحی لے کے، اللہ کی قسم اونٹنی جسے لوگ کہتے ہیں نا جی 10 من وزن، جی 15 من وزن اٹھا لیتی ہے، رب کی قسم اونٹنی زمین کے ساتھ بیٹھ جایا کر لگ جایا کرتی تھی، سہ نہیں سکتی تھی وزن اس کا. یہ معمولی بات ہے ساری دنیا کے خداؤں سے ٹکرانا، ساری دنیا کے بڑے بڑے چودھریوں کے ساتھ کہنا ایک اللہ کی چودراہٹ ہے، ایک اللہ کے قانون کی چودراہٹ ہے. اس کائنات میں ہر انسان ہے، جس کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ کالا ہے وہ گورا ہے، اس کے تمام اللہ کے قانون کے آگے وہ سب سر نگوں کریں گے. اعلیٰ بات جو ہے وہ میرے اللہ کی رہے گی. یہ کوئی مذاق کی بات تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مضبوط کاندھے ایتھے سے. نبی علیہ السلام مکہ کے اندر تھے، ابھی چند برس ہوئے کہ مکہ کے لوگ مل کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اکٹھے ہو کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو چھوڑ دو. مکہ کی ساری عورتیں آپ کی بار مکہ کی سرزمین میں ان کا چہرہ ننگا کر کے لائن میں کھڑی کر دیتے، سب کھڑی ہو جائیں، جس عورت کو آپ ہاتھ لگائیں کہ یہ اشارہ کرے وہ عورت ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. سارے مکے کا سونا چاندی گھروں سے لا کے آپ کے پاؤں کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اتنا مال چاہیے، یہ کام چھوڑ دو. اگر سرداری کہتے ہو تو جاؤ ہم تمہیں مکے کا سردار بھی بنا لیتے ہیں.
ان کے سامنے بات کرنا، ڈٹ کے کہنا، یہ عزم اور جرت اور بہادری کے ساتھ، دلاوری کے ساتھ کام کرنا۔ فرمایا لوگو، اور تم دنیا کا مال دولت میرے سامنے رکھتے ہو، یہ تو زمین کی چیزیں ہیں، تم آسمان کی طرف، اگر تم وہ سورج جو ہے ایک ہاتھ پہ مجھے سورج کی بادشاہی دے دو، ایک ہاتھ پہ چاند کی بادشاہی دے، محمد رسول اللہ اللہ کی بات جو ہے وہ اس کو ہی بیان کرے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ چاند اور سورج کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کی جرت کے بارے میں کبھی بات ہی نہیں کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاریخی کتابوں میں ابن ہشام نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ ایسا ہوا، مکہ کے لوگ سارے اکٹھے ہو کے، سردار بڑے بڑے آئے، آ کے آپ کے چچا ابو طالب جو بوڑھے آدمی تھے ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ تمہارا بھتیجا نے کام بہت مکہ کے اندر یہ کرنا شروع کر دیا ہے، آپ اس کو سمجھا لو، یہ سارے سردار آئے ہیں، یہ اکٹھے ہو کے تجھ سے لڑیں گے، تم ہاشمیوں، اے بنی ہاشم، تم ہم سے لڑ نہیں سکتے، یہ دیکھ لو سارے اکٹھے ہیں، ہم تمہیں ایسے 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 کاٹ کے رکھ دیں گے، یاد رکھنا، اپنے بھتیجے کو سنبھال لو۔ اس وقت پہلی دفعہ جناب ابو طالب جو چچا تھے انہوں نے کہا نبی علیہ محمد رسول اللہ کو بلاؤ۔ بلایا تو سارے سردار بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا چچا، نبی علیہ السلام کو کہنے لگا یہ چچا جو آپ کا تھا ابو طالب، اے بھتیجے یہ اتنے لوگ تیری مخالفت کر رہے ہیں، آج انہوں نے یہ بات کہی ہے، ہم اکٹھے ہو کے حملہ کریں گے، لڑائی۔ میرے پتر میں اب کمزور ہو گیا، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اب جو ہے نا، اب میں کتنی دیر تمہارا ساتھ دوں گا۔ کائنات کے امام نے جو عزم اور جرت کا پہاڑ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا چچا میں، آپ نے کیا سمجھا، میں آپ جو میری طرفداری کرتے ہیں میں اس کی وجہ سے میں یہ مکے میں سارا کام یہ باہر لوگوں کو مل کے اللہ کی توحید کا کرتا ہوں؟ نہیں چچا، میں تو پہلے بھی اللہ کے سہارے پہ کام کرتا تھا، چچا آپ بے شک مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اللہ کی قسم محمد کو کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ کا کام کرتا رہوں۔ یہ جرت جو ہے محمد رسول اللہ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اندر ایک عجیب بات یہ ہے، یہ بات سمجھ لیں، اکثر آپ نے جب نبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو کئی قسم کی باتیں، لوگ جب کئی نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے تمام نبیوں کے اوپر اللہ رحمتیں کرے، آمین، اللہ تمام کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہماری طرف سے سلام اور درود ان تمام نبیوں کو اللہ پہنچا دے۔ میں ایک جگہ گیا تو ایک آدمی ایسا مولوی صاحب تھے، میں انہیں کم عقل کہوں تو یہ لفظ ہی کوئی نہیں ہے ان کے، کہنے لگا کہ وہ یوسف تھے کنانی جن کو دیکھ کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، میرے نبی کا حسن جمال زلفیں بل دیکھ کے اگر وہ دیکھ لیتی وہ اپنے سینے کو کاٹ لیتی۔ یہ اب لوگوں نے زندہ باد اور مردہ، زندہ باد زندہ باد کے نعرے، میں نے کہا مکلا تمہیں پتا نہیں، وہ جو عرب کی وہ جو عورتیں تھیں کنان کی، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی ان کے سامنے، اور یہ تو بچی ان کے اندر، عربوں کے اندر وہ شعر کہنے والی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو حسن و جمال آپ کا، ان کے اندر ایسی اللہ نے مردانگی دی ہوئی تھی، ایسی جرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر، آپ کے چہرے مبارک کے اندر ایسی بہادری دور سے ٹپک رہی تھی کہ کسی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگنے کی جرت نہیں کی۔ یہ محمد الرسول اللہ کے چہرے کی جرت بہادری ہے، یہ یاد، تمہیں عقل کی بات نہیں، کیوں ایسی تھی وہ ایسی تھی وہ ایسی، نبیوں کا مقابلہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس تھا کہ بڑے سے بڑا کوئی بھی انسان ہے، بڑی سے بڑی کوئی بھی، اور اس نے کبھی اس قسم کی گفتگو نہیں کی کہ وہ آپ کو اس کو نازک اندام اور زلفیں اور فلاں، جس نے بھی بات کی اس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی لڑتے ہیں، گھبراتے ہی نہیں۔ آپ کے اندر جو جرت بہادری تھی اس کا تذکرہ ہی لوگ کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ مکہ کے اندر ایک پہلوان تھا ابو الاسود، بڑا ڈاڈا پہلوان تھا، اس کا یہ اتنا تگڑا تھا، اس کی اتنے مضبوط اس کے بازو، اس کی کمر اور اس کے ٹانگیں تھیں کہ یہ گائے کی کھال لے کے زمین پہ رکھتے، یہ اس کے اوپر پاؤں رکھتا، ایسا دبا کے رکھ،
10 آدمی اس کو کھینچتے، کھال پھٹ جاتی تھی، پاؤں کے نیچے سے نہیں نکل سکتی تھی، اتنا تگڑا آدمی تھا۔ رسول اللہ نے جب اللہ کے حکم سے جب اعلان نبوت کیا، ایک دن رستے میں ملا، یہ پہلوان اکڑتا اکڑتا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا، اور جس نے اپنی جوانی سنبھالی ہو، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پیچھے شہنشاہ کائنات ہو، آپ کا جسم بڑا گٹھا اور مضبوط اور غیرت اور جری اور بہادر قسم کا آپ کا جسم، ایک دن آپ کو ملا، آپ کو کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہو، آؤ مجھ سے کشتی کر لو، اگر مجھے گرا لے تو میں مان لوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کچھ نہیں گھبرائے، بسم اللہ کر کے اس کا آپ نے ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور پکڑ کے اٹھا کے محمد الرسول اللہ نے زمین کے اوپر مارا۔ آپ کی جرأت اور بہادری کی کوئی ایک بات ہو، کوئی دو بات ہو کو کرنے والے۔ مکہ کے اندر تو صرف یہ تھا، یہ بات سمجھ لیں، مکہ کے اندر صرف یہ تھا جو مسلمانوں کو مارتے تھے، محمد الرسول اللہ پاس سے گزر جایا گا، آپ کے ساتھ جو کچھ کیا کرتے تھے، کانٹے بچھانا، آپ کے اوپر یہ گندی اوجڑی جو تھی یہ لا کے آپ کی آپ کی یہ گردن مبارک کے اوپر رکھ دینا، یا یہ سب اس وقت کی باتیں ہیں جب اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ابھی یہ حکم تھا ہاتھ نہیں اٹھانا، ورنہ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ ان سے ڈرنے والے نہیں تھے، وہی ایک اللہ سے ڈرنے والا۔ یاد رکھیں یہ بات، جو ایک اللہ سے ڈر جاتا ہے ساری کائنات سے وہ کبھی نہیں ڈرا کرتا، اور جو آدمی مخلوق سے ڈرنا شروع ہو جائے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ اللہ سے صحیح ڈرتا ہی نہیں۔ اور جس کو یہ پتا ہو میرا مرنا، میرا جینا، میرا اٹھنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور جس کی زندگی موت جینا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، جو سمجھے دنیا کے انسانوں سے کیا کرتا، کیا دنیا کے اے نبی محمد الرسول اللہ لوگوں کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کرو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ اور ایمان ہو، اس ساری کائنات کی بادشاہی اصل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ منٹوں سیکنڈوں اس سے بھی کم عرصے کے اندر ذلیل و رسوا کر دے پکڑ کے، کوئی اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور جس کو وہ عزت دینا چاہے وہ کون اس کے رستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ عزتیں اور ذلتیں سب اس کے، ہر قسم کی خیر اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ دنیا سے کیا ڈرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں تھا کہ مکہ کے اندر کسی سے آپ نے یہ لڑنا جھگڑنا یا انتقام نہیں، ورنہ محمد الرسول اللہ کبھی نہیں کبھی کسی سے گھبرایا کرتے تھے۔ آپ کو چند جمعے پہلے میں نے بات سنائی تھی کہ ابو جہل نے کسی سے قرض پیسے لیے، دیتا نہیں تھا، وہ بندہ بیچارہ پورے مدینے میں مکے میں آ کے لوگوں کو کہنے لگا کوئی میرے ساتھ جائے، اور کوئی نہیں جاتا تھا کہ کون جا کے ابو جہل کو کہے کہ اس کے پیسے دے۔ شرارتاً انہوں نے کہا، وہ بندہ آیا ایک محمد الرسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہ اس کو کہتے ہیں یہ، اور ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، اور جب ان کو کہا گیا نا مظلوم کے ساتھ چلو تو انہوں نے چل پڑنا ہے۔ مظلوموں کا ساتھ دینا یہ محمد الرسول اللہ کا مشن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے کہا چلو، ان کا خیال تھا وہ بڑی بے عزتی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے سامنے دروازہ کھٹکھٹایا، اور اندر سے نکلتے ہی جب وہ نکلا باہر ابو جہل، فرمایا اس کے پیسے تم نے لیے، پیسے واپس کیوں نہیں کرتے؟ پیسے واپس کرو۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ کانپنا شروع ہو گیا کہ جی 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 کر کے اندر سے پیسے لے کے آ کے دے۔ محمد الرسول اللہ ان سرداروں سے ڈرتے نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے ابھی اجازت نہیں تھی، ابھی اجازت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ کے اندر آپ رہ رہے تھے، مکہ کا ایک سردار تھا بہت خبیث قسم کا، امیہ اسے کہتے ہیں۔ یہ امیہ جو تھا نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور آ کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا گھوڑا ہے نا، میں اس کو 8-10 سا، ایک سا ہوتا ہے 2 سے 4،
چٹانک 2.25 سیر کا. کہنے لگا روز میں اس کو 18-20 کلو بہترین قسم کی جوار ڈالتا ہوں, یہ ذرا خوب تکڑا ہو گیا ہے, میں نے اس گھوڑے کے اوپر چڑھ کے تجھے مارنا ہے, نعوذ باللہ. یہ مکے کے اندر محمد رسول اللہ کو کہنے. آپ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ بھی اس بات کو دیکھ لے گا کہ محمد رسول اللہ تجھے قتل کرے گا, دیکھ لینا. اور اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ جب جنگ خندق جب یہ جنگ احد جب ہوئی, جنگ احد کے اندر جب مسلمان اور آپس میں یہ لڑ رہے تھے, اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ نے آپ نے ایک برچھا پکڑا ہوا تھا. یہ امیہ جو تھا نا, جو کہتا تھا میں نے تجھے مارنا ہے فلاں, یہ اس جنگ میں بدر میں یہ بچ گیا. احد میں جب یہ آیا تو یہ سامنے ایک طرف نظر آیا, گھوڑے پہ سوار تھا. حدیث کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں, تاریخ کی بڑی, کہ محمد رسول اللہ نے دور سے اپنا وہ جو نیزہ تھا نا, وہ چھوٹا آپ نے اس کو ایسے لہرا کے جب پھینکا, یہ جا کے اس کی شاہراہ کے قریب لگا, اوپر سے نیچے گرا. مکہ پہنچنے سے پہلے یہ قتل ہو گیا تھا. محمد رسول اللہ ڈرنے والے نہیں تھے. یہ کیسے سمجھ لیا کہ محمد رسول اللہ ڈرنے والے؟ جب آپ مکے سے نکلے ہیں, مکے سے جب نکلے ہیں, یہ اللہ کا حکم تھا کہ ابھی لڑنا نہیں. کائنات کا امام سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ جب نکلے ہیں آپ غار ثور میں جا کے, عجیب بات ہے کہ مکہ کے یوں سمجھ لیں کہ مکہ کے بالکل اس طرف یعنی شمال کی طرف مدینہ ہے. محمد رسول اللہ نے مکہ سے نکل کے شمال کی طرف جان, آپ ادھر نہیں گئے. آپ سمجھدار, سیانے, دانا, اس کائنات میں کوئی اتنا دانا انسان پیدا نہیں ہوا ہے, نہ کبھی ہوگا. آپ اس طرف غار ثور ادھر ہے مخالف, آپ ادھر جا کے غار میں, تاکہ وہ پیچھے بھج کے نس کے تھک گئے کہ یار پتہ نہیں کہاں گئے ہیں وہ. نبی علیہ السلام 3 دن رہے. ایک دن وہ ڈھونڈتے ان کے کھوجی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ پاؤں ادھر جاتا ہے. وہ کھوجی کو کام مکلو, تو یہ پتہ نہیں, مدینہ تو ادھر ہے, سارے مسلمان تو ادھر گئے ہیں. وہ کہنے لگا پاؤں ادھر جاتا ہے. یہ ایک ان کا بندے 2 تھے, ابو بکر صدیق اور محمد الرسول. اور لوگوں, اس کائنات میں نبیوں کے بعد کو ابو بکر صدیق جیسا بھی شخص نہیں. میں الحمدللہ جب یہ مکہ میں غار ثور کی طرف گیا, تقریباً یہ 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور سارا پہاڑی اوپر جاتا ہے, اوپر ایسے نہ جاتا ہے وہ سارا پہاڑی. سیدنا ابو بکر صدیق اور محمد الرسول اللہ دانا تھے کہ پتہ چل جائے گا 2 آدمیوں کے قدم ہیں. محمد الرسول اللہ کو سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کاندھوں پہ سوار کر لی. چلے محمد الرسول اللہ میں, اور 7-8 کلومیٹر پہاڑوں کے اوپر کے. پھر وہ کہنے لگے یہ تو اکیلے بندے کے پاؤں ہیں. وہ کہنے لگا پاؤں جاتے ہی ادھر ہیں. اللہ کا کرنا, جہاں وہ گئے سیدھا جا کے یہ غار کے دانے پہ کھڑے ہو گئے. سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے نا, ان کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے تھے. میں نے کہا اللہ کے رسول, اگر انہوں نے توجہ نیچے دھیان کر کے چک کے دیکھا تو ہم نے پکڑے جانا ہے. قرآن مجید کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے جب کہ دیکھ لیں گے, کہا ابو بکر پریشان نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کی قسم, یہ کائنات میں اگر جرت جو ہے نا, اگر کوئی انسان اپنی جرت کے یہ سمجھے اللہ میرے ساتھ ہے, وہ دنیا کے انسانوں سے کیا ڈرے گا. وہ یہ توپ, یہ تفانگ, یہ فلانا, یہ ایٹم بم فلانا, اور کائنات کے رب کی قسم یہ چلتے نہیں ہوتے. ہر چیز کے اوپر ذرے ذرے کے حکم میرے اوپر, حکم میرے اللہ کا چلتا. اللہ چاہے تو چلتے ہوتے. ہم نے یہ افغانستان میں دیکھا نہیں, اتنے بڑے ٹینکوں کے ساتھ, اتنے بڑے توپوں اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ. یہ کل کی رشیا کی بات ہے, وہ آیا تھا ذلیل و رسوا ہو کے نکلا. اس کے بعد اس دنیا کا سب سے بڑا فرعون امریکہ آیا, اتنے سال ظلم زیادتی کرنے کے بعد جوتے کھا سے یہاں پہ نکلا ہے. کسی نے ایٹم بم چلایا تو نہیں ہے, میرا مالک نہ جب چلانے. اور جب یہ انسان کا کہ ان اللہ معنا, اے اللہ ہمارے ساتھ ہے, جب اللہ ہمارے ساتھ نہیں نہ ہو تو پھر ہم ڈرتے ہیں. دنیا یہ جرت جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ میں آئے تو حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر, ایک دن رات کے وقت بڑا شور ایک طرف سے ہوا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ دیگر ڈر گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. آپ نہیں ڈرے محمد رسول اللہ، صحابہ ڈر کے سہم گئے. آواز بڑی آئی جیسے کوئی لشکر دھڑا دھڑ آ رہا ہے، اور وہ سارے کٹھے ہو کے کہنے لگے ادھر سے آواز آ رہی ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جرت کا پہاڑ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عزم کا نشان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب لوگ کٹھے ہو کے ادھر جانے لگے جدھر سے آواز آ رہی تھی. دیکھا آگے سے اکیلا ہی محمد الرسول اللہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آ رہا ہے. فرمایا میں پتہ کر کے آیا ہوں کوئی شے نہیں، میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کی جرت اور بہادری کے اوپر. عجیب بات ہے، جس بات کی وجہ سے پوری قوم نے، مسلمان قوم نے دنیا میں بہادری کے جھنڈے گاڑنے تھے، اور جس محمد الرسول اللہ کا جیسا لیڈر جس قوم کو جری، بہادر، شجاع، دلیر اور دلاور جن کو ملا ہو، عجیب بات ہے وہ قوم دنیا میں بزدل ترین قوم ہو اور غیر اللہ سے ڈرنے والی قوم ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال رہے ہیں. 9 سال کے اندر محمد الرسول اللہ کی زندگی کیسے گزری ہے. 1 سال ابھی مدینہ میں آئے تھے کہ آپ جو تھے پریشان ہو گئے. ابھی آپ آرام سے بیٹھے تھے. اگلے سال بدر ہو گئی، اگلے سال احد ہو گئی، 2 سال کے بعد عذاب ہو گئی، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ آ گیا، پھر دیگر 26 لڑائیاں محمد الرسول اللہ نے 9 سالوں میں لڑی ہیں. آپ صاحب بتا دیں ہر سال 3 مہینوں میں کے بعد محمد الرسول اللہ کو لڑنا. یہ ہے قائد المجاہدین محمد الرسول اللہ. ساری قائد، اور 3 مہینے کے بعد لڑائی، پھر لڑائی، پھر لڑائی، پھر لڑائی. اور یہ تو وہ 9 لڑائیاں تھی، 27 لڑائیاں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہیں. اور جو آپ نے ادھر میں جا رہا ہوں ادھر تم جاؤ، جو صحابہ کو بھیجیے، 80 لڑائیاں ان 9 سال کے اندر محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے لڑی ہیں. اب دنیا سے، اور ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک جنگ ایسی تھی احزاب کے اندر جب سارے لوگ کٹھے ہو کے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جب آ گئے. اس وقت نبی علیہ السلام ایک جنگ جو تھی خندق کھود کے آپ اندر رہے. باقی کی ساری جنگیں، 80 کی 80 جنگیں محمد الرسول اللہ کے ساتھی، اور 27 جنگیں محمد رسول اللہ ہمیشہ مدینہ سے باہر نکل کے میدان کے اندر آگے بڑھ کے محمد رسول اللہ لڑے ہیں. یہ جو ہے نا بدر کی لڑائی جی، مدینہ کے، یہ بدر لوگ سمجھتے ہیں شاید مدینہ کے اندر ساتھ ہی مسجد نبوی کے ساتھ ہے. 168 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے. محمد رسول اللہ خود بڑے بڑے ابو جہلوں سے لڑنے کے لیے وہاں پہنچ گئے. اس دنیا میں اتنا بڑا لیڈر کبھی کسی ماں نے نہ پیدا کیا ہے نہ کبھی کیا. بلکہ میں کہتا ہوں کائنات کے رب کی قسم، اور ساری انسانیت کی شجاعت اور بہادری کو اکٹھا کر لیا جائے، ایک محمد رسول اللہ کی بہادر و جرت جو ہے جس سب سے زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیوں اس موضوع سے ڈرتے ہیں. آپ نے یہ بات کہی تھی، فرمایا آنا نبی الملاہم. جا کے اس کا ترجمہ علماء سے پوچھ لیں کیا ہوتا ہے. فرمایا میں وہ نبی ہوں جو جہاد کرنے کے لیے دنیا میں آیا. میں مجاہدوں کا نبی ہوں، جہاد کے لیے دنیا میں آیا ہوں. کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف، ظلم کے خلاف، دنیا کی چودراہٹوں کے خلاف، دنیا کے فرعونوں کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، دنیا میں 2 نمبریوں کے خلاف، سود کے خلاف. میں محمد الرسول اللہ مجاہد ہوں، میں جہاد کرنے آیا ہوں ان کے خلاف. بات یاد رکھیں. آپ نے اپنا نام نبی الملاحمہ، ملاحم، میں جہاد کرنے والا نبی ہوں، یہ بات یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اتنی لڑائیاں لڑی کہ آپ کے آخری عمر میں یہ حال ہو گیا کہ دور دور کے بڑے بڑے عیسائی تو اس وقت کا جو امریکہ تھا یہ روم تھا، اور روم کے بڑے بڑے نیچے تھے نا ان کے ٹاؤٹ بڑے بڑے، وہ جو ان میں ایک شام تھا اور دیگر اس قسم کے تھے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کا اتنا روب دنیا میں بنا دیا ہے. صحیح بخاری کے اندر نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا 1 مہینہ میں سفر کر کے جہاں انسان پہنچتا ہے محمد رسول اللہ کا روب وہاں تک جاتا ہے. میں تو دنیا کے اندر سے ظلم اور زیادتی کو ختم کر کے کفر کو دبانے کے لیے اس دنیا میں حق کا بول بالا کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو آیت ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ میں سے تقریباً سارے لوگ نہیں، آپ کئی عالم بھی بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ یہی سمجھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ کیا ہے؟ حلوہ جو ہے جو پورا کھایا کرو، جو ہے نا پلیٹ صحیح طریقے سے صاف کر رکھو، آپ نمونہ ہیں، اور کو تحفہ دے تو لے لیا کرو، اور کو پھول، ان چیزوں میں محمد رسول اللہ کو رکھا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ بات دھیان سے ہر بندہ سن لے، کائنات کے رب کی قسم، یہ آیت پتہ کس کے لیے اتری تھی؟ کہ محمد رسول اللہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کئیوں نے ساری زندگی گزری ہے شاید یہ بات نہیں سنی۔ نبی علیہ السلام جب یہ خندق کا دور تھا، اس وقت سارے عرب کے سارے قبیلے کٹھے ہو کے ارد گرد آ گئے، اور خندق کے ارد گرد کٹھے ہو گئے، اور منافق اور وہ جو نئے نئے مسلمان تھے نا، وہ ڈر کے گھبرانے لگے کہ انہوں نے ہماری تکہ بوٹی کر دینی ہے، انہوں نے چند دنوں کے بعد یہ ہے کہ ہمارا راشن ختم ہو جائے گا، یہ اندر داخل ہو جائیں گے، ہر چیز انہوں نے کیما کر دینی ہے۔ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور سارے لوگوں، اور دیکھو محمد رسول اللہ ڈولے، ان کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ساری دنیا کٹھی ہو گئی، محمد رسول اللہ دیکھو ڈول نہیں رہے۔ یہ نمونہ تھا جہاد کے بارے میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ نمونہ تھا اس بارے میں، اور ساری بھی دنیا کٹھی ہو جائے ایک اللہ کے اوپر جس کا ایمان ہے، وہ دیکھ لو محمد رسول اللہ کا نمونہ تمہارے سامنے ہے کہ وہ گھبرائے نہیں۔ وہ یہ نمونہ رہا، میں نے اس کو حلوے کے اوپر لگا لیا ہے، حلوہ صحیح طریقے سے، یہ نمونہ ہے، یہ نمونہ ہے، فلاں چیز میں نمونہ ہے۔ آپ ہر چیز میں نمونہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خاص کر کے یہ آیت اتری اس بات پہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اور نمونہ دیکھو، نمونہ محمد رسول اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے اوپر ایمان کٹھا، ایمان صحیح رکھا، اور اللہ کے اوپر ایمان کی وجہ سے اللہ نے ہوائیں اور طوفان بھیجی، ساری دنیا کی ساری فوجیں پاج نس کے گئی۔ اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ لیٹے ہوئے تھے مدینہ میں، ایک جگہ جنگ میں جا رہے تھے، کچھ ایک دیر بڑی توپ تھی، ایک جھاڑی کے نیچے لیٹے، تلوار آپ کے پاس تھی، آپ نے تلوار لٹکائی وہاں اور لیٹ گئے۔ اچانک ہی ایک غیر آ گیا، غیر مسلم تھا، اس نے آ کے تلوار پکڑ کے نبی علیہ السلام کو کہا اٹھو۔ نبی علیہ السلام اٹھ گئے، اس نے تلوار پکڑ کے ایسے نکالی، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہے؟ فرمایا نظر آ رہی ہے۔ ڈرتے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ یہ کیوں؟ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرنا، اور اگر اللہ نے موت لکھی ہے آ جائے گی، اگر اللہ نے موت نہیں لکھی ساری کائنات بھی موت لے کے آ سکتی نہیں آ سکتی۔ محمد رسول اللہ کو ڈراتے ہو؟ اس نے کہا، پھر اس نے کہا فَمَن يَمْنَعُنِي، تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کہا اللہ، کانپنے لگا اور اللہ کا نام سن کے تلوار گر گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کبھی کسی انسان سے ڈرے ہی نہیں، اور دنیا میں اتنا شجاع، اتنا بہادر کبھی کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آپ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی جب بالکل بیمار تھے اور دنیا سے جانے والے تھے، اس وقت بھی محمد رسول اللہ نے ایک لشکر اسامہ کے لیے تمام صحابہ کو بھیجا ہوا تھا کہ جاؤ جا کے عیسائیوں سے لڑنا ہے، یہ مدینہ کے اوپر حملہ کر کے مسلمانوں کی عورتوں کو نقصان اور بچوں کو نقصان اور مسلمانوں کی عزت اور غیرت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کرنا اس وقت۔ اور عجیب بات ہے، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں، یہ ہیں شجاع، یہ بہادر محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب دنیا سے گئے کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں تھی، اپنی زرہ دے کے ایک یہودی سے 300 وہ ٹوپے، وہ جو لیے تھے کھانے کے لیے، اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور محمد رسول اللہ جس چارپائی پہ اوپر لیٹے ہوئے وفات پائی تھی، دیواروں کے اوپر 8 تلواریں محمد رسول اللہ کی لٹک رہی تھی، اوپر 8 تلواریں محمد رسول اللہ کی لٹک رہی تھی کھانے پینے کو۔ اور دنیا میں غیرت اور عزت کا نشان اگر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ نے ایک جنگ میں آتا ہے کہ آپ، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے
آپ نے ایک جنگ کے اندر آپ جا رہے تھے کہ کسی نے وہ اینٹ جو تھی نا وہ ایسے وہ پتھر جو وہ لگا نبی علیہ السلام کو، آپ کا جو تھا نا پاؤں یہ زخم ہو گیا اور ایک انگلی جو تھی نا یہ بالکل ہی نا خون نکلنا شروع ہو گیا، سمجھ لیں. آپ نے انگلی کو کہا ہل انتی الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اے انگلی اور تو ابھی ایک انگلی ہے جو اللہ کے راستے میں کٹی ہے، اور محمد تو چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں، واللہ اللہ کی قسم، لوددت میں یہ چاہتا ہوں، ان اقتل فی سبیل اللہ کہ میں سارے کا سارا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. میری انگلی تو کیا ہے، وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اور تو گھبرانا، اور ابھی تو کٹی ہے، محمد تو سارے کا سارا تیار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی پیچھے نہیں ہٹ. جب حنین کے موقع پہ وہاں نبی علیہ السلام گئے، حنین میں جب نبی علیہ السلام گئے، اچانک انہوں نے بارش کر دی، ہر طرف یہ پہاڑوں کے اندر رستہ تھا، مسلمان آرمی جا رہی تھی، وہ نیچے پہاڑ اوپر چڑھے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے حملہ کر کے اتنی تیروں کی بارش کہ لوگ کوئی ادھر ہونا شروع ہو گئے. اس وقت کائنات کا امام محلہ کے چھپنے کا دور تھا. خود آپ کے اوپر اصلاً وہ جو سارا سامان تو تھا ہی، جنگ پہ گئے ہوئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نہیں اٹھے، آپ نے اپنے خچر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس کو اگلی طرف چلایا اور یہ بات کہی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. او لوگو یاد رکھنا اس بات کو، وہ جو عبد المطلب کا بیٹا جس نے کہا ہے محمد وہ میں ہوں، اور آگے بڑھ کے ان کی طرف محمد رسول اللہ چل کے گئے. ساری زندگی خواہش کرتے رہے، یا اللہ میں خواہش کرتا ہوں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، ثم اقتل پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر مجھ کو شہید کر دیا جائے. بار بار مجھ کو شہید تیرے راستے میں کیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار اپنی شہادت کی خواہش رکھنے والے تھے، اتنا بڑا لیڈر اور اللہ نے آپ کی شہادت کیسے پھر آپ کی خواہش پوری کی کہ وہ جب خیبر میں گیا ہوتے ایک عورت نے آپ کو زہر دے دیا. وہ زہر کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری دن آپ نے کہہ رہے تھے، عائشہ وَهَذَا أَبَانٌ كِتَابٌ أَبْهَرِيِّهِ مِنْ ذَلِكَ السِّمُّ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ. وہ خیبر کا کھایا ہوا جو زہر تھا نا، وہ جو مجھے لگ گیا تھوڑا سا میرے منہ میں، اور اس کی وجہ سے آج لگ رہا ہے کہ میری کوئی نشہ رگ کاٹ رہا ہے. اور اسی میں محمد الرسول اللہ یہ بات کہتے کہتے وہ اس کے زہر، یہودن کے زہر کو کھا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے کھلایا تھا دھوکے کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے اتنا اثر ہوا کہ محمد رسول اللہ اسی اثر کے تحت فوت ہو گئے، یعنی شہید ہو گئے محمد رسول اللہ. کائنات کا امام دنیا سے جو چاہتا تھا نا میں شہید ہو جاؤں، اللہ نے غیروں کے زہر کے اثر کی وجہ سے محمد رسول اللہ کو شہید ہی کر دیا. پھر جو ساری زندگی کافروں سے نہ ڈرے، غیروں سے نہ ڈرے، دنیا کے چودراٹوں سے نہ ڈرے، دنیا کے فرعونوں سے نہ ڈرے، اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.